الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بڑے عجیب و غریب فتوے لگائے جاتے ہیں جناب۔ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو مرغیوں کے لیے خوراک تیار کی جاتی ہے، اس میں جانوروں کا خون اور حرام گوشت کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں۔ غیر ملکی فیڈ میں تو حرام جانوروں کی ہڈیاں اور گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی خوراک سے جو برائلر مرغیاں پرورش پاتی ہیں، آیا ان کا گوشت حلال ہے؟ حالانکہ حدیث میں ہے کہ جس جانوروں کی پرورش حرام اور نجس خوراک سے ہو، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا جو معیار ہمارے دین اسلام نے قائم کیا ہے، وہ کسی دوسرے دین میں نہیں۔ اس میں پاکیزہ چیزوں کو حلال اور تمام گندگیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ مرغے حلال جانور ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مرغے کے گوشت کے متعلق ایک عنوان قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مرغے کا گوشت حلال اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الذبائح و سید کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ 5517 نمبر ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغے کا گوشت تھا۔ مجلس میں ایک آدمی کھانے کے قریب نہ آیا۔ اس نے وضاحت کی کہ میں نے ایک دفعہ مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الذبائح السید اور حدیث نمبر 5518۔ آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ مرغے ایسا جانور نہیں جس کی مطلق غذا گندگی ہو۔ الحمدللہ۔ اگر کبھی گندگی کھاتی ہے تو پاکیزہ اشیاء بھی بکثرت کھاتی ہے۔ اس بنا پر اس کے حلال ہونے پر ذرا بھر بھی شبہ نہیں۔ سوال میں برائلر مرغیوں کی خوراک کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں حرام گوشت اور ہڈیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی ہم انشاءاللہ آئندہ کسی نشست کے اندر پروگرام کے اندر اس کی وضاحت کریں گے۔ سردست سلسلہ میں ہماری گزارشات یہ ہیں کہ حلال غذا کی پابندی انسانوں کے لیے ہے۔ حلال غذا کی پابندی انسانوں کے لیے ہے۔ حیوانات، جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو خالص اور پاک خوراک کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ حلال جانور بعض اوقات گندگی کھاتے ہیں تو اس کے اثرات گوشت تک نہیں پہنچتے، لہذا ایسے جانوروں کا گوشت بھی حلال اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ وہ جانور جن کی خوراک ایسی نجس اشیاء ہوں، جن کی شکل و صورت اور حیبت بدل چکی ہو، ان کا گوشت وغیرہ استعمال کرنے میں چندہ حرج نہیں، کیونکہ ان کی خوراک میں نجاست اصل حالت میں نہیں رہی۔ وہ جانور جو اس قدر نجاست کھانے کے عادی ہوں
کہ نجاست ان کے گوشت پر اتنی اثر انداز ہو کہ اس کا ذائقہ بدبودار ہو جائے تو ایسے حلال جانور کا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میں جس حدیث کا ذکر ہے اس سے مراد اسی قسم کا حلال جانور ہے جسے عربی زبان میں جلالہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جلالہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت موجود ہے، 3785 نمبر۔ جلالہ وہ جانور ہے جو نجاست کھائے اور گندگی اس کے گوشت پر غالب آ جائے۔ کسی جانور کے جلالہ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے یہی دو باتیں اہم ہیں۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مرغی سمیت تمام پرندے بھی اگر نجاست خور ہوں اور نجاست ان کے گوشت اور انڈوں پر بائیں طور اثر انداز ہو کہ ان میں بدبو پیدا ہو جائے تو انہیں بھی جلالہ کہا جائے گا اور ان کا گوشت وغیرہ استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت ہے۔ صورت مسئولہ میں اگرچہ مرغیوں کی خوراک میں حرام اشیاء شامل ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں عمومی تجربہ یہ ہے کہ اس خوراک سے ان کے گوشت میں کسی قسم کی کوئی ناگوار بو نہیں پائی جاتی، اس لیے برائلر مرغیاں جلالہ کے حکم میں شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے اسے مکروہ خیال کرتے ہیں، لیکن ان کی کراہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ ہمارے بعض اسلاف سے یہ منقول ہے کہ وہ گندگی کھانے والی مرغی کو اپنے گھر میں 3 دن تک خوراک کھلاتے پھر اسے ذبح کر کے کھاتے تھے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ، جلد نمبر 5 کھول اور صفحہ 147 کھول کر دیکھ لو۔ بہرحال جی یہ ان کی احتیاط تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ دوسرا سوال، میں شادی شدہ ہوں، میری اولاد بھی ہے، لیکن میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی پہلے بیوی سے اس کی اجازت لوں؟ نیز دوسری شادی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ وضاحت سے جواب دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر شادی شدہ انسان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شرعی طور پر اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، نہ ہی پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ البتہ قانونی اور معاشرتی لحاظ سے بہتر ہے کہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ شرعی طور پر دوسری شادی کی جو شرائط کے بارے میں پوچھا گیا اس میں 2 ہی باتیں ہیں جی، عدل و انصاف اور اخراجات کی طاقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نان و نفقہ اور لباس وغیرہ نیز شب باشی میں مساوات کے تقاضوں کو پورا کریں۔ دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدد زوجات کے لیے عدل و انصاف شرط ہے، تاہم محبت و پیار کے متعلق وہ عدل و انصاف کا مکلف نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے سنن ابی داؤد کتاب النکاح میں 2134 نمبر ہے کہ اے اللہ، میں اپنی بساط کے مطابق باری تقسیم کر رکھی ہے، مجھے ایسے کام کے متعلق ملامت نہ کرنا جس کا تجھے اختیار ہے اور مجھے کوئی اختیار نہیں۔ نمبر 2، اللہ اکبر، اللہ اخراجات کی طاقت، یعنی دوسری شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ دلیل اس سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح
کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تاکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس سے اجتناب کرے۔ طاقت سے مراد مالی اخراجات ہیں، اگرچہ جسمانی قوت بھی شامل ہے۔ بہرحال یہ دوسری شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالی طور پر اس پر اٹھنے والے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا اور مالی اخراجات کی ہمت نہیں تو دوسری شادی سے اجتناب کریں۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کریں تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے بدن کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا۔ سنن ترمذی کتاب النکاح میں روایت موجود ہے 1141۔ تو صورت مصولہ میں سائل کو دوسری شادی کرنے کے شرعی اجازت ہے، بشرطیکہ کہ وہ عدل و انصاف کر سکتا ہو اور اخراجات برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ واللہ اگلا سوال ہے کہ میں صاحب اولاد اور صاحب حیثیت ہوں، میرا ایک بیٹا شادی شدہ ہے اور مقروض ہے، کیا میں اس کا قرض اتارنے میں مالی تعاون کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا اس مساوات کے خلاف تو نہیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، اولاد کے درمیان عدل انصاف کرنا اور عطیہ وغیرہ میں مساوات سے کام لینا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ صحیح البخاری کتاب الہبہ میں روایت موجود ہے، 2587 نمبر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں مساوات ضروری ہے۔ کسی بچے کو زیادہ دینا اور دوسرے کو محروم کرنا باپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی شرعی سبب ہو تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، مثلا اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، معذور ہے یا حصول علم میں مصروف ہے، ضرورت کے مطابق کمی بیشی کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ ہمارے رجحان کے مطابق اولاد کے ساتھ معاملات کے 2 اقسام ہیں۔ بچے اپنی بیماری اور صحت میں خرچے کے محتاج ہوتے ہیں، اس قسم میں عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ حسب ضرورت کمی بیشی کرنا عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ضروریات سے ہٹ کر کسی کو دینا، اس قسم میں مساوات کرنا ضروری ہے۔ کسی کو عطیہ دینا اور دوسروں کو محروم کرنا مساوات کے خلاف ہے۔ ایک باپ کو اولاد کے درمیان اس قسم کی تفریق جائز نہیں۔ اگر بیٹا مقروض ہے اور اپنا قرض اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا تو باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا قرض اتارنے میں اس کا تعاون کریں، اور یہ تعاون کرنے میں چندہ حرج نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔